تو کاظمی صاحب یہ جو ابھی جن صاحب نے کہا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، تو یہ آپ کی ہماری گفتگو ہوتی رہی کاظمی صاحب آن اینڈ آف دا کیمرہ کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ٹریڈ کی، اور ٹریڈ کی ایز بلڈنگ بلاک اس کو ہم کہیں گے، ٹول تو نہیں کہیں گے. تو یہ جو بلڈنگ بلاک ہے اس میں آپ یہاں بات کر رہے ہیں پاکستان کے پالیسی میکرز سے، اسٹیک ہولڈرز سے، وہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت. آپ تو کوئی ایک بڑا میرا خیال ہے کرنے والے تھے، کوئی ایکسپو بھی کر رہے تھے جس میں افغانستان کے بھی لوگ آئے اور سینٹرل ایشیا کے بھی. بالکل ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب کے بالکل اس کو تائید کرتا ہوں. انہوں نے صحیح سمجھا اور یہ سمجھتے ہیں چار کی پٹھان کلچر روایت کو. یہاں کے جو ہمارے سفید ریش ہیں، ٹرائبل ملکانان اور سفید ریش بڑے ہیں، وہ اور بزنس کمیونٹی مل کر ان کو بالکل اس پر لا سکتی ہے کہ اگر ہمیں ایک ایس او پی میکینزم دیا جائے ہم اس پر ان پر منوائیں. بے شک اس دوران جو بھی چلتی ہے ہم اس کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کریں، اور ہم نے پہلے بھی تجویز دی تھی کہ اسی طرح کا ایک میکینزم بنا دیا جائے کہ جو وقتاً فوقتاً اس کو سپروائز بھی کرے اور دیکھیے. اور ہمارے جو ٹرائبل مین ہیں جو بارڈر سے اس طرف بھی رشتہ داری کرتے ہیں اس طرف بھی اس چیز کو کاؤنٹر کریں. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ لوکل کمیونٹی کو ساتھ ملا کر اس بات میں لے کر اس چیز کو ختم کروایا جائے، کیونکہ ایک پہچان بھی ہے جو بارڈر پر رہائش رکھتے ہیں لوگ، ان کو پتہ بھی ہے سب کچھ کیا، تو ان کو اس میں انگیج کیا جائے کہ بھئی اس چیز کو ختم کرایا جائے ہر حال میں. کہ بارڈر کی طرف سے یہ چیز ختم جب تک نہیں ہوگی اس تک یہ چیزیں ہلکی پھلکی لگی رہیں گی. تو ہم اس کو مکمل ختم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. جو پچھلے 30-40 سال سے چل گیا وہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اب اسلام ہی اسلام ہے دونوں طرف، کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان بھی مسلم کنٹری ہے اور افغانستان بھی مسلم ملک ہے. دونوں کی ساورنٹی سالمیت اسی میں ہے کہ ہم آپس میں مل کر بھائیوں کی طرح اب سہیگ رہیں. اس میں بزنس کمیونٹی ایسا رول ادا کر سکتی ہے لیڈنگ بزنس مین، کیونکہ اقتصادی طور پر ہر ایک کو ضرورت ہے سرکار کی چیز کی. تو یہ بڑا ٹول تھا ہمارے پاس جو ہم نے بند کیا اور اقتصادیات کو کنٹرول کیا. اس سے بہت بڑا اثر پڑا ہے. تو آئندہ بھی اگر آپ ہم پر بات کریں اور اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ہم اپنا رول ادا کرتے تیار ہیں اور ایک بہتر میکینزم آپ اپنے ملک کی پرائیویٹ اس کو کاروباری حضرات پر وہ کریں تو انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ اپنا رول ادا کریں گے. جی بالکل. تو درائن صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریڈ پر تو بات ہو گئی، لیکن ٹیررزم کا جو معاملہ ہے، جو اتنا گھمگیر معاملہ ہے، اس میں کوئی سلوشن دکھائی نہیں دے رہا. تمام ممالک ناراض ہیں افغانستان سے کہ ٹیررسٹ گروپس کو وہاں بٹھایا ہوا ہے. تو بات چیت بھی کر رہا ہے پاکستان. آپ نے دیکھا ایک جوابی حملہ بھی کیا پاکستان نے. پاکستان بڑی سخت بات بھی کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جی جو لوکل لوگ ہیں، جو ایلڈرلی ہیں، جو ادھر افغانستان سے جن کا تعلق ہے ان کو بھیجیں. لیکن از دیٹ میکنگ اے ڈفرنس؟ دیکھیے افغانستان اور پاکستان کے جو ہیں وہ بڑے خصوصی تعلقات ہیں جو افغانستان باقی 5 نیبرز کے ساتھ نہیں اور ہمارے اپنے باقی 3 نیبرز کے ساتھ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ادھر ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں اور وہ بارڈر پہ پڑے ہیں. یہ بارڈر پہ جو ایکچولی پڑے ہوئے ٹرائبز ہیں، یہ بھی سچویشن نہ افغانستان کی دوسرے اپنے ہمسایوں سے اور نہ ہماری. تو یہ اس لیے پھر آنا جانا ہے تقریباً. اب تو ہم 1 ڈاکومنٹ رجیم کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب یہ تذکرہ کا سسٹم تھا تو تقریباً 50-60 ہزار افغان ڈیلی آتے تھے. روزگار، کاروبار، اس سے یہ تقریباً بند ہو چکا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ٹریڈ کی ابھی بات کر رہے تھے، ٹریڈ دیکھیے ٹریڈ ہے لائف لائن ہے افغانستان کی. اس میں وہ ٹھیک ہے آپ حکومت پہ دباؤ ڈال دیں گے، لیکن اس میں عام آدمی متاثر ہوگا. آلریڈی ابھی UNDP کی رپورٹ ہے کہ 9 out of 10 افغان فیملیز دے گو ہنگری، ٹھیک ہے، ایوری ڈے. تو اس لیے اس کا اثر الٹا ہمارے ہی گلے میں پڑے گا. یہ وہ ہاتھ ہے جو ٹوٹ کے ہمارے گلے میں پڑ گیا. اس کے بعد اگر جب وہاں پاورٹی کا گراف بڑھ جائے گا تو لوگ اپنا ملک چھوڑیں گے. تو سب سے جو فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان ہے، جہاں کا رخ کرے گا. تو ہمیں یہ تمام چیزوں کا جو ہے ادراک ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا
اگر افغانستان جو ہے یہ طالبان یہ نہیں مانتے تو پھر لیٹس ہیو اے ریجنل سولوشن. اس میں پھر جو افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں اور باقی رشیا اور چائنا ان کی ایک کانفرنس بلائی جائے. ماسکو فارمیٹ شوڈ ناؤ گیئر ٹورڈز دس آسپیکٹ کہ یہ طالبان جو ہیں وہ ٹیررزم کے سلسلے میں بجائے مدد کرنے کے اس کی جو ہے کلا کما کرنے کے اگر وہ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ ایک سورس آف کنسرن ہے. امبیسڈر صاحب آپ نے یہ دو باتیں کی دونوں بہت اہم ہیں. جو آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ اس سب کا امپیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے نیگیٹولی, تو دیکھیے پاکستان پہ تو جب بھی ہوتا ہے نیگیٹولی اور اب بھی ہو رہا ہے نیگیٹولی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے اب تو بڑی کلیئرلی سامنے آ گیا وے دا سورسز. تو افغانستان لگ تو نہیں رہا کہ باتوں سے سمجھ رہا ہے, حالانکہ ہم آئی تھنک ہم سب اگریبل ہیں کہ دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ فار پاکستان. لیکن آپ ایک لاک جیم میں ہیں. جب آپ لاک جیم میں ہیں تو آپ کے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر معاملات نہ جائیں بہتری کی طرف تو پھر ہمیں ایک ریجنل سولوشن. سر کوئی ابھی کوئی کسر ہے کہ نہ جائیں کسی بہتری کی طرف؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنے عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی جہاں ہم جا کے کھڑے ہوئے 12 اکتوبر کو وہ تو ایک کیومولیٹو امپیکٹ ہے آف این اپروچ دیٹ از ناٹ ورکنگ. تو ریجنل کی دیر پھر کس چیز میں ہے درانی صاحب؟ دیکھیے یہ آپ بائیلیٹرلی بھی جو ہے وہ دروازہ بند تو نہیں ہوتا. نہیں, بالکل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ہمارا جو قبائلی جو مشران ہیں جو بڑے ہیں ایلڈرز ہیں ان کے گڈ آفیسز استعمال کریں. یہ میں بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کیا جائے. وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ملا ہیبت اللہ کے پاس ملاقات ہے. اب مولانا فضل الرحمان گئے تھے 1 سال 1.5 سال پہلے. انہوں نے جو ہے اپنے جو بھی ان کی بات چیت تھی وہ کی تھی. انہوں نے یہاں وزارت خارجہ کو ٹویٹ کیا تھا. یہ سلسلے آپ کو کرتے رہنا پڑے گا. یہ 1-2 ملاقاتوں سے نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ 3 ملاقاتیں ہوئی تو جو ہے وہ استنبول راؤنڈ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو بس اب بند ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ڈپلومیسی جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. آپ جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ میں اس ڈبیٹ کے حق میں نہیں ہوں کہ جی اب آپ بالکل قطع تعلق کر لیں گے آپ یا آپ جو ہے وہ ٹریڈ بند کر دیں گے. دیکھیے چائنا اور انڈیا کے درمیان 2020 میں جو جھگڑا ہوا اس وقت چائنا اور انڈیا کی بائیلیٹرل ٹریڈ $95 بلین جی اور اب بڑھ گئی ہے وہ $135 بلین ہو گئی. اور یہ مودی صاحب نے جو ہے وہ ٹریڈ پہ پابندی لگا دی. ان کی 60 کمپنیز چائنیز کو پابندی لگا دی لیکن 6 مہینے کے اندر ان کو وہ واپس کرنا پڑا. لیکن امبیسڈر صاحب نہ چائنا انڈیا پہ ٹیررزم اٹیکس کر رہے ہیں نہ ریورس ہے. دیکھیے یہ تو ڈائلیما ہے. آپ میرا عرض سن لیں جی کہ وہ بات ہم کر رہے ہیں ٹریڈ کو مودی صاحب نے ویپنائز کرنے کی کوشش کی ناکام. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ٹریڈ کو ویپنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چلنے دیں. ساتھ ساتھ جو ہے جب یہی چلے گا تو ساتھ میں بات چیت بھی ہوگی. یہی بزنس مین ہے جو آپ کے لیے کام بھی کرے گا. انڈیا کے اندر جو وہ ٹریڈ کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں انڈین بزنسز کا زیادہ ہاتھ تھا, مودی صاحب کا نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو افغان اور پاکستان ہے اس کے اندر دونوں طرف لوگ ایسے موجود ہیں جو اصل میں مصالحت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو اس طرف سے سوچیں. ڈپلومیسی کو جو ہے آپ زیادہ اہمیت دیں. درائن صاحب ابھی دیکھیں نا ڈار صاحب کے ہم پڑھ رہے تھے اسٹیٹمنٹ 1-2 روز پہلے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے کہا مجھے 6 فون کالز ان کے ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان بالکل کٹی کر کے بیٹھا افغانستان سے. کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کمیونیکیشن تو ہے. دوسری طرف ٹریڈنگ جو کمیونٹیز ہیں ابھی آپ سن رہے ہیں کاظمی صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو تیسری جگہ آپ کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈائیلاگ تو ہے. میں تو بس آئی ایم جسٹ سیئنگ ناٹ سیئنگ کہ اس کو روکیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان سے پریشر نہیں بڑھے گا؟ میرا خیال نہیں ہے. آپ ریفیوجی کو بھیج دیں الٹا پاکستان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے طالبان انڈر پریشر آئیں گے ان کی بلا سے کہ لوگ مرتے ہیں. وہاں آلریڈی 97% پاورٹی ریٹ ہے. ٹھیک وہ اس کو خدا پہ ڈال دیں گے اللہ پہ ڈال دیں گے. اللہ کی رضا ایسی.
آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے اس وقت واسطہ پڑ رہا ہے کہ جو بنیادی قسم کے انسان وہ ڈپلومیسی سے ان کو بلد نہیں ہے، ان کو اس طرح کی وہ نہیں ہے، ان کو لوگوں کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اس کو اللہ کی رضا پہ لے جائیں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ریفیوجیز جو ہیں چاہے ان رجسٹرڈ ہوں ان کو آپ رہنے دیں، کیونکہ حکومت تو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جو ان رجسٹرڈ ہے انہوں نے اب یہ کہا ہے حکومت نے کہ سر میں سوال آپ ہی سے کری ہوں کہ حکومت نے تو اب یہ کہنا شروع کیا، آپ سن رہے ہیں کہ جی یہ ریفیوجیز میں سے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ٹو اٹیک، تو اس پہ آپ فرما دیجئے گا۔ میرا خیال میں اس پہ پھر یہ حکومت نے جب یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کر کے ان کو سزا دیں۔ اصل ہمیں یہ جو ان رجسٹرڈ جو لوگ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ریفلیکٹس بیڈلی آن سکسیسو گورنمنٹس بیکاز دیر واز ایروژن آف رول آف لا ان دا کنٹری، ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ مس یوز ہوتا ہے، اچھا یہ اور چیزیں چھوڑ دیں، یہ جو افغان گاڑیاں یہاں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پھر رہی ہیں، اسلام آباد میں پھر رہی ہیں، وہ سوئی تو نہیں، وہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے جو ہے someone looked the other way یا کسی نے someone's palm was greased، یہ چیزیں آپ کو رول آف لا۔ بے شک جی، انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سب نے بیان کیے، بہت بہت آپ سب کا شکریہ پروگرام آنے کا۔ بات آخر میں جو کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب بالکل درست ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہے، ہر طریقے سے ہم نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کہ کی جا رہی ہے، لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ان کو بہتری کی طرف لے جانا ہماری بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی افغانستان کی ہے۔